بندہ اپنے طور پر یہ احساس کرے ذمہ داری میری بھی تھی، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں، مگر میری ذمہ داری بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ نہیں کچھ کر سکتا، میں نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ہاتھ میں بم پکڑوں اور اسرائیل چلا جاؤں، بم پکڑوں یا کشمیر کے اندر چلا جاؤں۔ اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک امیر کے تحت ہو کے لڑائی کرنا، تاکہ ایک طریقہ کار کے تحت کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تنہا چلے جاؤ، نہیں اجازت اس چیز کی۔ حکم ہے تمہارا امیر ہو وہ اعلان جہاد کرے اور تم اس کی حمایت کرو۔ اگر امیر اعلان جہاد کرے ہم حمایت نہ کریں گے تو پھر ہم سارے کے سارے مجرم ہیں۔ ہم سارے کے سارے، خواہ وہ عورتیں ہیں، پردہ نشین عورتیں، خواہ وہ مولوی ہیں، خواہ وہ صوفی ہیں، خواہ کچھ بھی کیوں نہیں ہیں، اگر حکومت اعلان جہاد کافروں کے خلاف کرے تو سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے ان کو اس کی امداد کرنی ہوگی، اور اگر عالم اسلام کا عالمیہ ہو تو پورے عالم اسلام پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب پاکستان سمیت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی امداد کریں، مگر ان کو گائیڈ کون کرے گا، ان کی لیڈ کون کرے گا؟ کشمیر کے لیے پاکستان، کشمیر کے لیے پاکستان، اور اسرائیل کے لیے عرب ممالک، ان کا لیڈر وہ ہوگا اور باقی ساری ان کے معاون ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں سارے فوجی لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں مگر ایک لیڈر کے تحت، مگر ایک وہ کمانڈر جو کمان کرنے والا ہوتا ہے اس کے حکم کے مطابق لڑائی کرتے ہیں۔ تنہا سپاہی جا کے لڑائی نہیں کر سکتا، نہ اجازت ہوتی۔ یہی ایک اصول اور قانون ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ فوج ایک امیر کے تحت ہے، کمانڈر چیف کے تحت ہے، اور باقی اس کے تحت ہیں، اور سب سے چھوٹا جو کماندار ہوتا ہے جس کے کمان میں ہے اس کے حکم کے ساتھ تحت وہ چھوٹا دستہ لڑائی کرے گا اور وہ بڑے اس کو لیڈ کریں گے۔ لا حاضل کیا یہی طریقہ کار ہوگا۔ حکمران ہمارے سربراہ ہیں، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، پھر جس نے حکمران اعلان جہاد کریں گے، سن لیجئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، حکمران کیا کریں گے؟ اعلان جہاد کریں گے، اور پھر اس وقت جس نے حکمران کی مخالفت کی اپنی گردن سے اس کی غلامی کے پٹے کو نکال کے پھینکا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب سب عوام کا فرض ہوگا کہ اپنے حکمران کی آواز پر لبیک کہیں گے جب وہ کافروں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ لیکن اگر سارے کے سارے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگے، وہ ڈرتے ہیں جی نہیں وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں ماریں گے، ہمیں ماریں گے، الیاذ باللہ تعالیٰ یہ شیطان کی شرارت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو کامیاب کر دوں گا۔ ان کنتم مومنین، شرط صرف یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے بن جاؤ، کامیاب کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، لمبی بات نہیں کروں گا، تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ میرے نبی تو میرے نبی ہیں، ان کا تو کہنے کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں، جس کا جی چاہے اپنی طور پر تاریخ کا مطالعہ کرے۔ جس بھی فوج میں ایک صحابی بھی موجود تھا وہ کبھی بھی شکست کھا کے نہیں آئے۔ مسلمانوں کی جس فوج میں ایک بھی صحابی موجود تھا، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کوئی بھی ایسی لڑائی کہ جس میں ایک صحابی بھی موجود تھا وہ لشکر شکست کھا کے نہیں آیا۔ صحابہ کے بعد دیکھا جاتا تھا اس فوج میں کوئی تابعی ہے، صحابی کون ہے جس سے ایمان کے ساتھ میرے نبی کی ذات کی اور ایمان کے ساتھ دنیا میں گیا؟ تابعی وہ ہے جس سے میرے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، صحابی کی ذات کر لی۔ پھر جس فوج میں تابعی ہوتا تھا وہ فوج بھی شکست کھا کے واپس نہیں آئی۔ رب کا وعدہ ہے تم اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمارے حکمرانوں کو عقل کے